جسے عربی لوگ عزت سمجھتے ہیں، اس نے اپنے عزت اتار لی اور ان گن کے سامنے رکھ دی، زیورات اس کے گھر کے سامنے رکھ دیے، پیسے ان کے گھر کے سامنے رکھ دیے، سارے قیمتی تحائف ان کے سامنے رکھ دیے، یہاں تک کہ اس کے گھر کے سامنے جانوروں کو بھی کھڑا کر دیا گیا، کہ عورتوں کو بھی کھڑا کر دیا گیا، بچوں کو بھی کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے جتنے بھی مرد تھے اس سارے مردوں نے اپنے قمیص اتار کے اس گھر کے سامنے رکھ دیے اور روتے اور چیختے ہوئے اس مقتول کے گھر سے معافی مانگتے رہے کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، مرسل کو معاف کر دو تاکہ وہ دوبارہ اپنی زندگی طرز میں واپس آ جائے، غلطی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا میں بہترین عمل وہ ہے جو جلد ہی کوئی انسان اس ایک بندے کو معاف کر لیتا ہے۔ اس کے بعد 4 گھنٹے وہ مسلسل اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن مقتول کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی مرد وہاں پہ بغیر قمیص کے پڑے ہوئے تھے وہ سارے مرد زمین کے اوپر لیٹ گئے اور چیخ چیخ کے اس سے معافی مانگ رہے تھے کہ خدا کے لیے رحم کرو، اسے معاف کر دو، یہاں تک کہ زمین سے یہ لوگ مٹی اٹھا کر اپنے سروں کے اوپر گرا رہے تھے کہ خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہوئی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں خود کو، ہم غلطی مانتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، خدا کے لیے مرسل کو معاف کر دو۔ لیکن یہ صبح آئے تھے اور ساری رات اس مقتول کے گھر کے سامنے یہ 600 لوگ، جس میں عورتیں، بچے، جانور، مرد، نوجوان، بوڑھے سارے شامل تھے، صبح سے لے کے ساری رات تک مقتول نے اسے معاف نہیں کیا اور صبح مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سعودی میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بہت شدید غم و غصہ ہیں اور شدید لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ آج پورے سعودیہ میں مرسل کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف مرسل کے ساتھ ایک سعودی شہزادہ، اس کو بھی سر قلم کرنے کا احکامات جاری کیے تھے، کیونکہ سعودیہ میں 3 بھائی پٹھان رہتے تھے جس کا تعلق پاکستان میں سوات سے تھا، اور وہ 14 سال سے وہاں سعودیہ میں رہائش پذیر تھے اور اپنی مزدوری کرتے تھے۔ ایک سعودی شہزادے نے یہ تینوں بھائی میں سے 2 بھائیوں کو گاڑی سے کچل دیا اور مار دیا۔ اس کے بعد اسی سعودی شہزادی کا بھی سر قلم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن جیسے ہی آخری دن ہو گئی تو اس کے جو شہزادے کے فیملی ممبران تھے وہ مکمل اس پاکستانی پٹھان کے پاس چلے گئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے رونے لگے، اور جیسی ہی پٹھان کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی کہ میرے سامنے 60-70 لوگ آ چکے ہیں اور سارے لوگ گھٹنوں پر بیٹھ چکے ہیں اور میرے سامنے رو رہے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، پٹھان نے اپنا کام چھوڑ دیا اور چلتے ہوئے نہیں بلکہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آیا اور اس شہزادے کے باپ کو اٹھا لیا اور اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں نے آپ کے بیٹوں کو بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہماری پٹھانی یا ہماری کانسٹیٹیوشنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے، جب آپ کے سامنے انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، جب انسان آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ ہمارے پٹھانوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اسے جلد ہی معاف کرنا ہے۔